وہ آپ نے بڑا اچھا طریقے سے سمجھایا تھا نہیں کہ لیکن حضرت وہ موسیٰ علیہ حضرات السلام اس سے ختم نبوت، اس آیت سے ختم نبوت کس طرح بیان کرتے ہیں؟ کوئی ان کا پتہ ہو نا کیا معاملہ کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی یہاں پہ کوئی نون سکیلا ہے اور اما یاتیکم جو لفظ ہے اس سے جو ہے وہ مطلب ساحل خان بھائی جو تھے اور وہ نائٹ رائڈر بھائی انہوں نے ایک جگہ پہ جا کے وہ ایسا نہیں کرتے، میں بتاتا ہوں وہ کیا. وہ میرے ساتھ ہی وہ میں نے ان سے عرض کیا دیکھیں یہاں پر اما حرف شرط ہے، اس کا ترجمہ اگر آئے تمہارے پاس. تو اب جو لفظ شرط ہے پہلے جو 3 یا بنی آدم ہے اس میں ایک امر ہے، ایک خبر، ایک نہیں ہے. یہ جو یا بنی آدم ہے یہ یا بنی آدم میں اما یاتینکم یہ شرطیہ ہے. قادیانی کہتے ہیں جی اس کا ترجمہ کرتے ضرور آئیں گے، ضرور نہیں ہے اگر آئیں تمہارے پاس. اب اگر فائدہ یہ دیتا ہے کہ ایک وقت ہے کہ جب یہ نقطہ مولانا محمد عمر اشروی رحمۃ اللہ علیہ نے مقیاس النبوہ میں لکھا ہے کہ اگر جو ہے وہ فائدہ دیتا ہے کہ ایک وقت ہوگا کہ رسول آئیں گے، لیکن جب زمانہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا دور رسالت آ گیا، قرآن آ گیا ہے، تو یہ اب ختم نبوت ہوگی، حضور کے آنے پر ختم نبوت ہوگی. لیکن اس آیت کو اگر ہم اولین آدم کی اولاد سے لیں اور واقعی سیاق و سباق یہی ہے کہ اولین سے لینا ہے تو وہاں پر جو ہے نبوت کے جاری ہونے کا ہے. لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو اب ختم نبوت ہوگی. یہ ہے اصل معاملہ. جی حضرت یہی میں عرض کر رہا ہوں، میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ پھر ہمیں 158 کو ساتھ ملانا پڑے گا. یعنی کہ جب ہم ختم نبوت اگر ہم نے بتانی ہے تو 158 تو ساتھ پھر بتانی پڑے گی نا. اس کے بغیر وہ بھی بتانی پڑے گی. ما کان محمد ابا احد من رجالکم وہ بھی بتانی پڑے گی. حضور علیہ السلام کی احادیث مقدسہ ہیں جس میں حضور علیہ السلام نے خود فرمایا اپنے آپ کے لیے خاتم النبیین کا، تو وہ ساری باتیں پھر بیان کرنی پڑیں گے. جی بالکل میں یہی کہہ رہا ہوں. وہ قادیانیت کو رد کرنے کے لیے قادیانی کہتے ہیں کہ یہ اجراء نبوت کی آیت ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی یہاں پر جو ہے وہ ضرور آئیں گے تمہارے پاس، یہ نہیں ہے اگر آئے تمہارے پاس. اب اگر آنے میں آنا بھی ہے اور ایک وقت میں منع بھی ہے، تو یہ دونوں معنی کو جو ختم نبوت والا معنی وہ وہاں پر وہ لے لیتے ہیں. ہاں مگر وہ جب ہم نے یہ بتانا ہے کہ جی ایک وقت آئے گا کہ ختم ہونا ہے تو وہ پھر ہم نے سورہ اعراف کی 158 آیت کو ساتھ ملا کے بیان کرنا ہے. بالکل ساتھ ملانا، اس کو بیان کرنا. جی وہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ کہیں کہ ہم اس کی اگر کسی قادیانی کی پہلے یہ شرط مان لیں کہ ہم اس آیت سے بالکل باہر نہیں نکلیں گے، یعنی کہ ہم صرف اسی آیت سے بتائیں گے، وہاں پہ تو پھر معاملہ بڑا ہمارے لیے مجاہدین کے لیے جو ہے نا مسئلہ ہو جائے گا. جو عقیدہ ہے وہ تو پورے قرآن پاک سے لینا ہوگا نا. جی اچھا اس میں میں نے ایک آپ سے بھی مشورہ کر لے تو ایک میں نے دلیل قادیانیوں کو جو دی تھی وہ یہ کہ الزامی جو اس کو جواب کہہ لیں یہ کہ جو مرزا قادیانی نے لکھا ہوا ہے کہ سورہ نور کی آیت نمبر 55 سے یہ جو چشمہ معرفت کتاب ہے صفحہ نمبر 333 روحانی خزائن جلد نمبر 23 اس میں اس نے کہا ہوا ہے کہ جی وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں خلیفے آتے رہیں گے، اور ایک جگہ اس نے لکھا ہوا ہے کہ جو بھی سلسلہ جاری ہو اس کا اختتام لازمی ہوتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہے. جلد نمبر 14 میں یہ بات ایک سوال کے جواب میں لکھی ہوئی ہے کہ جی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی سلسلہ ہمیشہ جاری رہے. تو اب اسی اصول کے تحت پھر اس نے آگے لکھا کہ جی اس کا مطلب ہے کہ ایک سب سے آخری خلیفہ آنے والا ہے جو کہ خاتم الخلفاء ہوگا، یعنی جو سب سے آخر میں آنے والا ہے. تو میں نے یہ دلیل پیش کی تھی کہ اسی مرزا قادیانی کے اصول کے تحت اسی آیت کے تحت پھر ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ خاتم النبیین ہے، یعنی کہ وہ سب سے آخری نبی آنے والے ہیں. تو اس سے پہلے سیاق و سباق سے پتہ چلتا ہے کہ یا بنی آدم خطاب ساری بنی نو انسان کو ہے. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جو سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا ہے، اور کیونکہ اللہ نے خود ان کو خاتم النبیین بتا دیا، جبکہ مرزا قادیانی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے قرآن میں کہ کہیں پہ قرآن نے کہیں خاتم الخلفاء اس کو کہا ہو. اور مرزا قادیانی وہ بے اعتبار آدمی ہے، سمجھ آ رہی بات کی. اس کی کسی بات میں اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے میں قرآن پاک سے جو اصول قرآن پاک نے بیان کیا، جہاں تک مرزا ہے وہ جمپ لگائے گا، کبھی کدھر جائے گا کبھی کدھر جائے گا، کدھر کدھر اس کو پکڑیں گے. تو اس لیے جو مسلمانوں کے لیے بیان کیا جاتا ہے، جہاں بھی جو ایسے سیالوی صاحب فرماتے ہیں وہ ڈپارٹمنٹل سٹور ہے، تو ایک جگہ اور قول ہے دوسری جگہ اور قول ہے. جیسے وہ اونٹ جو ہے نا اس کو شتر مرغ کہتے ہیں، اسے کہا جائے نا کہ تو اڑتا کیوں نہیں ہے تو وہ کہتا ہے میں کوئی پرندہ ہوں. اسے کہا جائے پھر تو بوجھ کیوں نہیں اٹھاتا، تو اڑتا کیوں نہیں ہے تو وہ کہتا ہے کیوں میں کوئی اونٹ ہوں. جب وہ کہا جائے کہ بوجھ کیوں نہیں اٹھاتا تو پھر وہ اپنا
بدل لیتا ہے تو اس حوالے سے آپ نے جو قرآن پاک کی آیات ہیں، جہاں تک سیالوی صاحب بہتر جانتے ہیں کہ مرزے کا ایک بیان اور ہو جائے گا، دوسری جگہ اور بیان ہو جائے گا، بیان بدل جائے گا۔ جی بالکل یہی بات ہے کہ مرزا قادیانی کا کسی بھی قول پر آپ اعتبار نہیں کر سکتے۔ ہاں جو اس کے سیرت و کردار کے حوالے سے بیان ہوا ہے کہ وہ شرابی تھا، تو اس طرح کے اقوال میں وہ تو ان کے ہیں، تو وہ تو بالکل برحق ہیں، ان میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن عقائد کے حوالے سے، شریعت کے حوالے سے جو اس نے اقوال کیے ہیں ان میں اتنا تضاد ہے کہ آپ کسی کو بھی دیکھ کر وہ مرزا قادیانی کا موقف نہیں کہہ سکتے، وہ کسی وقت بھی اس میں بدل سکتا ہے۔ تو یہ بات ہے۔ تو ابھی مفتی مبشر صاحب تشریف لائے ہیں، تو ان کو ویلکم کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، یہ جو آیت کا ذکر ہو رہا ہے، یا بنی آدم اما یاتینکم رسول، یہ سورہ اعراف کی آیت 35 ہے۔ تو سید ظفر اللہ شاہ صاحب نے بھی بڑی اچھی روشنی ڈالی ہے۔ مزید یہ کہ یہاں تو خطاب ہے بنی آدم کو، اور اگر مان لیا جائے کہ نبوت کا سلسلہ جاری ہے تو مرزا قادیانی کو بنی آدم میں کیسے شامل کرو گے؟ وہ تو کہتا ہے میں بنی آدم میں ہوں ہی نہیں، نہ آدم زاد ہوں، میں تو بنی آدم میں ہوں ہی نہیں، تو مرزا قادیانی کو کیسے بنی آدم ثابت کرو گے؟ یہ ہے پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یاتینکم یہ مضارع کا صیغہ ہے، اور یہاں سے قادیانی کہتے ہیں کہ یہ مضارع ہے، اور مضارع جو ہے استمرار کا فائدہ دیتا ہے، جاری رہنے کا فائدہ دیتا ہے، لہذا یہاں سے مراد یہ ہے کہ نبوت کا سلسلہ جاری ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آتے رہیں گے۔ اچھا، یہاں پر اگر نبوت کا سلسلہ جاری ہے اور مضارع استمرار کا فائدہ دیتا ہے، تو وہ سورہ مریم کی آیت 26 کے اندر بھی یہی ذکر ہے۔ فرمایا کہ فَإِمَّا تَرِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا۔ یہاں بھی اما تارنہ کے الفاظ ہے، تارنہ فعل مضارع ہے، تارا جنہ ہے میرے خیال میں۔ اچھا، یہ لفظ کوئی تھوڑے سے مٹے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایسے ہی ہوگا۔ جی شاہ صاحب آپ بتائیں، تارا جنہ ہے نا؟ شاہ صاحب نہیں ہے میرے خیال میں، چلے گئے ہیں۔ ہاں، تارا جنہ ہی ہے شاید، کیونکہ لفظ نا میں جہاں سے پڑھ رہا ہوں نا تو وہ لفظ کافی کمزور الفاظ ہے۔ جی، تو تارا جنہ من البشری، تو یہ مضارع ہے، اور اما اس کے پیچھے بھی ہے، تو یہاں پہ کیا ہے کہ جی سیالوی صاحب، جی اما تارا جنہ، شاہ صاحب یہ تارا جن ہے، تارا جن، تو اگر تو دیکھے، یعنی حضرت مریم کو خطاب ہو رہا ہے کہ اگر تو دیکھے کسی بشر کو تو اس کو یہ کہہ دے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، اللہ کا، رحمان کا روزہ رکھا ہوا۔ تو کیا یہ مضارع اگر استمرار کا فائدہ دیتا ہے اور اما بھی اس کے پیچھے ہے، تو پھر تو یہ یہاں سے ثابت ہو گیا کہ حضرت مریم علیہ السلام آج تک جو ہے نا وہ مردوں کو دیکھ رہی ہیں اور آج تک وہ روزہ رکھ رہی ہیں۔ ہاں جی، یہاں سے تو پھر یہ ثابت ہو جائے گا۔ تو یہ تھی دوسری بات۔ اب تیسری بات کی طرف آتے ہیں۔ یہاں پر تو یہ لفظ ہے اے رسول، جمع کا صیغہ ہے رسول کی۔ اس میں مفتی صاحب یہ ہے کہ وہ جو نون ثقیلہ ہے، اور اس حوالے سے اس سے پہلے اما جو ہے حرف شرط ہے۔ یہ دیکھیے جیسے سورہ بنی اسرائیل میں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اس کے بعد آپ دیکھیں اما یبلغن عندک الکبر، تو اب اما یبلغن یہ بھی مضارع ہے، لیکن اس سے پہلے اما جو ہے، یہ جو قادیانی ہے یہ اما چھوڑ جاتی ہے، اما حرف شرط ہے، تو اس کا جب ترجمہ کریں گے تو یہ نہیں ہے کہ ضرور آئیں گے، اگر آئیں تمہارے پاس،
اب جو اما فائدہ دے رہا ہے کہ اگر کا یہ جیسے اما یبلغن، اگر تمہارے بڑھاپے میں وہ دونوں ہو جائیں یا ایک ہو، تو اس میں لازمی بات ہے کہ ایک بھی پہنچے گا، دو بھی پہنچیں گے، یا یہ ہو سکتا ہے دونوں فوت ہو جائیں یا خود وہ فوت ہو جائے. تو اس میں اما بھی اما یبلغن، اگر پہنچے وہ ایک ان میں سے پہنچے یا دونوں پہنچے، تو اما کا یہ فائدہ ہوتا ہے. تو یہ جو قادیانی ہے وہ اما کو اگنور کر جاتے ہیں، چھوڑ جاتے ہیں. یا آپ فرمائیے. جی جزاک اللہ شاہ جی، بالکل ایسا ہی ہے. اچھا یہ تیسرا نقطہ یہاں پہ عرض کرنے لگا تھا کہ رسول کا صیغہ ہے جو کہ جمع پر مشتمل ہوتا ہے، اور جمع کا اطلاق جو ہوتا ہے وہ 3 یا 3 سے زیادہ کے اوپر ہوتا ہے. تو مرزا قادیانی تو کہتا ہے کہ بس وہ پھر ایک ہی آنا تھا تو وہ میں آ گیا ہوں. تو یہ تو واحد ہے بھائی، تثنیہ بھی نہیں ہے، تو یہاں تو جمع کا صیغہ ہے. تو کم از کم پھر ایسا ہونا چاہیے تھا کہ مرزا قادیانی کے بعد 3 یا 3 سے زیادہ نبیوں کو شمار کیا جاتا. تو یہ عجیب سا قاعدہ کلیہ ہے کہ تم اس آیت کے تحت ایک تو اجرائے نبوت ثابت کرو، اوپر سے کہو کہ نہیں وہ صرف ایک ہی ہے. اجرا ویسے بھی اجرا، لفظ اجرا جو ہے جاری رہنا، وہ ایک دفعہ ایک بوند کا نکلنے کو اجرا کا اس کے اوپر اطلاق نہیں ہوتا. مثال ہے کسی پائپ لیک ہو گیا ہے، وہاں سے صرف ایک قطرہ نکلا ہے، تو کیا آپ یہ کہیں گے پانی یہاں سے جاری ہو گیا ہے؟ بھائی جاری تو وہ یہ ہے کہ وہ پے در پہ قطرے در قطرے ٹپک رہے ہیں. وہ ایک قطرہ آیا تو ایک قطرے کو تو نہیں کوئی بولتا کہ بھائی یہاں سے اب اجرا ہو گیا ہے. جاری تو ہے پے در پہ آتا رہنا. جی شاہ صاحب آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں، لیکن میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ مرزا قادیانی کا ڈپارٹمنٹل سٹور ہے، وہاں سے سب کچھ ملتا ہے. مرزا قادیانی نے جہاں یہ لکھا ہے کہ میں ایک ہی تھا جو آ گیا ہوں، اس نے وہیں لکھا ہے کہ اور بھی نبی آ سکتے ہیں. یہ بھی اس کا اپنا قول ہے، اور قادیانی آج کل اسی کو کر رہے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ صرف مرزا قادیانی، اس کے بعد کوئی نہیں ہے، لیکن اکثر قادیانیوں کا یہی آج کل رٹ ہے کہ مرزا قادیانی کے بعد بھی آ سکتے ہیں. تو پھر ان سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے ہاں جو اتنے نبی پیدا ہوئے پہلے، ان کو آپ نے کیوں جھٹلایا؟ کسی کو مانتے بھی نہیں ہیں، لیکن یہ بھی مانتے ہیں کہ مرزا قادیانی کے بعد آ سکتے ہیں. میری اس پر باقاعدہ وہ سیفی سے ڈیبیٹ ہوئی دوسروں سے، تو وہ یہی آ سکتے ہیں. بالکل جاری ہے نبوت اب بھی. جی مفتی صاحب اس کرم خاکی کے کئی منہ ہیں. ہاں بالکل. تو پھر آ سکتے ہیں، تو وہ پھر ڈوئی آیا تھا نا، تو اس کو تو پھر کیوں نہیں ماننا؟ وہ بہاؤلہ آیا تھا، اسی کے دور کے اندر آ رہا ہے، پھر اس کو کیوں نہیں ماننا؟ جب آ سکتے ہیں تو وہ آگے ہیں نا. ہاں جی کیوں چلاکیاں کر رہے ہو؟ ہاں جی کیا صاحب وہ تو پہلے تھے، بعد میں قادیانیوں کے اندر کتنے پیدا ہوئے. یار محمد یہ ڈوئی تو دیکھے نا اس کے سامنے ہے نا، جس کو وہ کہہ رہا ہے کہ تو فراڈی ہے، تو جھوٹا ہے. ہاں جی تجھے شراب کی لت پڑ گئی ہے، تو لوگوں کے ساتھ دھوکے اور فراڈ کرتا ہے. حالانکہ وہی سارے کام یہ مرزا قادیانی سے بھی ثابت، جو ڈوئی کو وہ کہہ رہے ہیں. ہاں جی تو وہ بشر شاہ صاحب حضرت جی، وہ تو اس نے اپنے ایک مرید چراغ دین کو بھی تو نکال دیا تھا نا نبوت کے دعوے کے 3-4 کا ملتا ہے ذکر، جو اس کے دور کے اندر نبوت کے یعنی دعویٰ کرنے والے تھے. اور دوسری بات سیالوی صاحب، اور ٹھیک ہے مرزا قادیانی کی بے شمار زبانیں ہیں، مگر ایک سوال تو ان سے یہ بنتا ہے کہ جو آخری بات میرا خیال ہے چشمہ معرفت میں جو 333 پیج پہ لکھی ہے، اس کے بعد پھر کہیں پہ لکھا ہے کہ سب سے آخری کے بعد بھی کوئی اور آ سکتا ہے؟ بس یہ پتہ نہیں ہے اس کے بعد لکھا ہے یا نہیں، لیکن یہ ہے کہ مرزا قادیانی کا یہ قول میں نے خود پڑھا ہے کہ کئی نبی آ سکتے ہیں، یہ وہ مانتا ہے. لیکن میں نے بتایا کہ اس کی کوئی بات آپ 10,000 مسیلے مسیح کا اس نے اللہ تعالیٰ چاہے تو 10,000 بھی بھیج سکتا ہے. تو یہ 10,000 مسیلے مسیح نہیں، وہ مسیح مسیح کی بات نہیں ہے، انبیاء کے بارے میں لکھا ہے کہ انبیاء آ سکتے ہیں.
اب اس کا بہترین حل دیکھیں، آپ نے اپنی کمیونٹی مسلم کمیونٹی کو اور ساتھ جو قادیانی ہے، ہو سکتا ہے قرآن پاک کے فیض سے اللہ ان کو بھی ایمان عطا فرمائے۔ اب آپ نے وہاں 156 پر جب آپ سورہ اعراف کی 35 سے آگے جائیں گے تو نوح علیہ السلام کا ذکر، لوط علیہ السلام کا ذکر، شعیب علیہ السلام کا ذکر، صالح علیہ السلام کا ذکر، ہود علیہ السلام کا ذکر، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام 156 میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، یا اللہ لکھ دے ہمارے لیے رحمت وَاکْتُبْ لَنَا۔ اب اس موقع پر جواب میں رب العالمین فرماتا ہے کہ میں اپنی رحمت لکھ دوں گا کن کے لیے؟ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ جب موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں مولا ہمارے لیے رحمت لکھ دے، تو اللہ فرماتا ہے میں رحمت ان کے لیے دوں گا کہ جو اتباع کریں گے الرسول النبی الامی۔ اور اسی آیت کا جو آخری حصہ ہے وہ دیکھیے، فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ اب یہاں پر کامیابی کا سرٹیفکیٹ صرف ایک ذات سے عطا کیا جا رہا ہے۔ پھر اس کے آگے دیکھیے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ پھر اسی آیت کے اندر افآمنوا باللہ ورسولہ، یہ انصر رضا اس مقام پر آ کر بھاگ گیا تھا۔ ابھی بھی 3 گھنٹے کی گفتگو، جب میں اس مقام پر پہنچا تو پھر انصر رضا کا لاجواب ہوا اور بھاگ گیا۔ اب دیکھیں جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ آیت نمبر 35 میں یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم، اب رسل جمع ہے، لیکن جب اسی سورہ کی 158 میں پہنچتے ہیں تو ہدایت کے لیے فآمنوا باللہ ورسولہ، ایک اللہ اور ایک رسول اور ہدایت کامل۔ تو اس آیت کے ہوتے ہوئے تو سورہ اعراف میں مکمل بیان ہی ختم نبوت کا ہے۔ اب ولی نے اولاد آدم کو کہا کہ اگر تمہارے پاس آئے رسول تو رسول تو آئے، آدم علیہ السلام تو آ چکے، پھر نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں، نوح علیہ السلام کے بعد آگے آپ چلتے جائیے، تمام انبیاء کرام کا جو خاص انبیاء کرام اولو العزم ہیں ان کا تذکرہ کیا، جو صاحبان کتاب ہیں جن کو صحیفے دیے گئے، اور آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی نبوت اور رسالت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، یہ جوڑ توڑ کرتے ہیں۔ رات ایک وہ ان کا تھا چوہان صاحب، اب وہ وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم مِّنَ النَّبِیِّینَ، اب وہ النبیین میں عورتوں کو بھی شامل کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا دیکھیں جی موسیٰ پر جو ہے وَأَوْحَیْنَا إِلَىٰ موسیٰ۔ اب آپ دیکھیے کہ کتنا تضاد ہے، ایک تو آپ کہتے ہیں کہ یہ آیت ہے ہی امت محمدیہ کے لیے حضور علیہ السلام کی اطاعت سے، تو جناب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کس کی اطاعت کی تھی؟ یہاں تو الرسول ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو یہ جو قادیانیت ہے ایک تو قرآن سے غداری ہے اور تضادات کا مجموعہ ہے، اور یہ بیچارے اب کنفیوز ہو رہے ہیں، اور جتنا بھی یہ قرآن ان کو سنائیں گے تو انشاءاللہ تعالی جس کی قسمت میں ہوگا وہ ہدایت پائیں گے۔ مرزے کی کتاب میں کس کو ہدایت دے گی؟ وہ تو گمراہی کا مرکز و محور ہے۔ اگر کوئی ہدایت پا سکتا ہے تو وہ قرآن پاک سے اور ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پا سکتے ہیں۔ جی جزاکم اللہ خیر۔ جی یہ اوپر ایک ساتھی ہیں وہ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں، یہ آنکھ کا جو تصویر لگی ہوئی ہے میرے خیال میں انہوں نے نیچے لکھا ہے، وہ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں۔ جی السلام علیکم صاحب آپ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معذرت بڑی دیر ہو گئی آپ کو، لیکن ساتھی بات کر رہے تھے شاہ صاحب، مفتی صاحب۔ جی میں نے انٹرپٹ نہیں کیا ان کو، میں بڑا احترام کرتا ہوں مفتی صاحب کا بھی اور شاہ صاحب کا بھی۔ اچھا وہ بات اس وقت جب میں نے جوائن کیا تھا نا تو شاہ صاحب جو ہیں وہ شتر مرغ والی ایگزامپل بیان کر رہے تھے، تو میں نے کہا اس پہ تھوڑا ان پٹ دے دوں۔ اور دوسرا بھی اپنا مفتی صاحب نے وہ جو کمنٹ کیا نبوت کا سلسلہ جاری ہے، تو میں امتیاز بھائی کو سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ لیکچر لاہور جو ہے پیج 47 ہے اس کی انگلش ٹرانسلیشن کا، اس میں اس نے اپنے آپ کو لاسٹ میسنجر بھی کہا ہے، چونکہ مفتی صاحب کو ماشاء اللہ اکبر ہیں تو اس پہ اگر کائنڈلی روشنی ڈال دیں۔ جی اس نے کئی جگہ کہا ہے لاسٹ میسنجر، اپنے آپ کو آخری اینٹ قرار دیا ہے۔ میں نے بتایا کہ اس کے بہت سارے اقوال ہیں اس حوالے سے، لیکن اس کا یہ بھی قول ہے کہ اور بھی نبی آ سکتے ہیں، میں نے یہ کہا ہے۔ اچھا ساتھ یہ بھی سیالی صاحب کہ ایک جگہ وہ کہتا ہے کہ رسول سے مراد صرف ایک ہے، یعنی واحد، اور وہ اصل میں ہی ہوں۔
تو مطلب جی، یہ کہ بالکل۔ اپنے آپ کو بیچ میں سے نکالنے کے لیے، یعنی اپنے آپ کو شامل کرنے کے لیے وہ کس طریقے کی کلا بازیاں مارتا ہے، تو یہ دیکھ لیں جی۔ جی یہ بھی لکھا ہے کہ رسول جو ہے یہ صرف رسولوں پر نہیں بولا جاتا، عام انسانوں پر بھی رسول بولا جاتا ہے۔ تو وہ شاہ صاحب شترنبرگ کا کہہ رہے تھے، تو میں اگر یعنی ماشاءاللہ شاہ صاحب خود ان کو کچھ کہنا ہے، وہ سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے۔ وہ شترنبرگ کا یہ ہے کہ شتر چونکہ اس کو اونٹ کو کہتے ہیں، تو جب اسے کہا جاتا ہے نا کہ تم اڑتے کیوں نہیں ہو، تو وہ کہتا ہے کبھی شتر بھی اڑتے ہیں۔ تو جب اسے کہا جاتا ہے کہ وزن نہیں اٹھاتے تم، تو وہ کہتا ہے کبھی مرغ بھی وزن اٹھاتے ہیں۔ تو وہ جی یہ مجھے بالکل۔ اچھا لگا کہ میں انپٹ کر دوں اس میں۔ یہ قادیانیوں کی مثال بیان کرتے ہوئے کہہ رہے تھے نا کہ یہ شتر مرغ کی طرح ہے۔ تو جی جی بس میرا یہی انپٹ تھا، اور یہ کوسچن تھا سورہ حج آیت 75 کا جو تھا نا، جہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ اگر آتے ہیں تو آتے رہیں گے، جو شاہ صاحب نے ایکسپلین کر دیا تھا، میرے خیال ہے فعل مضارع کا بتا رہے تھے، تو اس میں پھر یہ وہ ایک کانٹرڈکشن اور تھی کہ وہ ایک جگہ پہ تو اپنے آپ کو کہتے ہیں لاسٹ میسنجر، تو وہاں پہ بھی وہ جھوٹا ثابت ہوتے ہیں۔ جی جی مقصد یہ کہ دیکھیں تضادات ہی تضادات ہیں، ایک جگہ اور بات ہے، دوسری جگہ اور بات ہے۔ اب یہ بیچارے قادیانی اس کی تعویلیں کرتے کرتے ان کی عمر گزر جاتی ہے کہ اس سے یہ مراد لیا جا رہا ہے، اس سے یہ مراد لیا جا رہا ہے، کہیں ان کو ذلی لگانا پڑتا ہے، کہیں بروزی لگانا پڑتا ہے، کئی کہتے ہیں کہ جناب وہ کون سا مستقل ہے، وہ تو غیر مستقل ہے، ٹھیک ہے جی، وہ تو ناقص ہے۔ اس طرح کی یہ ساری جو ہیں وہ تعبیرات کرتے ہیں، جو کہ قرآن پاک کے بھی خلاف ہیں، اسلام کے بھی خلاف ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات کے بھی خلاف ہیں۔ اچھا وہ کہتے ہیں کہ آیا اور نبیوں سے نعوذ باللہ غلطیاں نہیں ہوئی؟ نہیں، سیالوی صاحب نے دیکھیں، پہلی بات ہے کہ غلطی انبیاء کرام کے ساتھ جو نسبت ہے، دیکھیے قرآن پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کیا فرماتا، سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ۔ اب غور فرمائیے، جیسے 4 رکھتے ہیں تو 5 ہوئیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں بھولا نہیں، بھلا دیا گیا ہوں۔ اور قرآن کی یہ آیت ہے، میں پھر پڑھ دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ، ہم تجھے پڑھائیں گے تو نہیں بھولے گا، الا ما شاء اللہ، جو اللہ چاہے گا۔ اب نبی کے بھول جانے میں بھی حکمت ہے، جیسے سیالوی صاحب نے پہلے بیان کیا کہ آدم علیہ السلام کے لیے قرآن کیا فرماتا ہے، فَنَسِيَ لَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور پھر شیطان نے قسم اٹھائی ہے، جیسا حدیث پاک میں اہل الجنت بلہن، جو جنتی لوگ ہوتے ہیں وہ سادہ بھی ہوتے ہیں، وہ قسموں پر اعتبار بھی کر لیتے ہیں، لیکن آدم علیہ السلام نے ایک مرتبہ ہی کیا نا، اور اس میں اس نے قسم اٹھائی کہ میں تیرا خیر خواہ ہوں اور تو ہمیشہ جنت میں رہے گا۔ اور جنت میں چونکہ اللہ تعالیٰ کا جلوہ آتا تھا، تو محبوب کے جلوے کی خاطر اس جلوے میں گم ہو کر آدم علیہ السلام بھول گئے۔ جی جناب، تو اس لیے انبیاء کرام کے معاملات کو اپنے اوپر قیاس نہیں کرتے۔ اگر تو آپ مراتب کا فرق نہیں کریں گے تو زندیقیت ہو جائے گی، مراتب کا فرق ضرور کرنا پڑے گا۔ آپ دیکھیے نا، مثلا دعا آدم علیہ السلام کی ربنا ظلمنا انفسنا، حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو ہے کوئی آپ میں سے یا کوئی ایسا ہے کہ آدم علیہ السلام کو معاذ اللہ استغفر اللہ جو انہوں نے اپنے لیے خود لفظ استعمال کیا، یا حضرت یونس علیہ السلام نے لفظ استعمال کیا، تو آج کوئی لفظ استعمال کر سکتا ہے انی کنت من الظالمین؟ تو کیا مسلمان کو یہ زیبا ہے؟ اگر وہ یہ لفظ استعمال کرے گا تو وہ تو کافر ہو جائے گا، کسی نبی کو ظالم کہنا معاذ اللہ۔ جی اپنے باپ کے لیے استعمال نہیں کر سکتے بہت سارے لفظ جو اپنا باپ استعمال کرتا ہے، تو نبی کی تو بہت بڑی شان ہے، تو وہاں ایسے لفظ استعمال کرنے کی بالکل اجازت نہیں ہے، گستاخی ہوگی، بے ادبی ہوگی۔ اس کذاب کو چونکہ یہ نبی مانتے ہیں، تو یہ جو آپ نے وہ اپنا آیات کریمہ کا آپ نے ترجمہ کیا کہ وہ شیطان نے آخرت تک کا وعدہ کیا کہ میں تمہارے بندوں کو بھٹکاتا رہوں گا، تو یہ اس کے ڈیفینس میں نہیں یوز کر سکتے؟
یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ ایک غلطی کا ازالہ اس نے لکھ دی، پہلے اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، پھر اس نے کہا نہیں میں ہی نبی ہوں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اس نے غلطی کی ہے. اسی طرح جس طرح ابھی اپنا سیلوی صاحب فرما رہے تھے کہ وہ ڈپارٹمنٹل سٹور ہے غلطیوں کا، تو وہ نہیں، دجال دیکھیں، جو دجال ہے اس کے بارے میں بھی ہے کہ وہ نبوت کا یعنی وہ دعویٰ، اس کے بعد وہ خدائی دعویٰ بھی کرے گا، اپنے آپ کو خدا بھی کہے گا. تو دجال کی علامات بھی یہ موجود ہیں. اور مرزا نے تو واضح طور پر رات بھی ایک بات ہو رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ جناب مرزا قادیانی نے کرسچینٹی کے اوپر بڑی ضرب لگائی ہے. تو میں نے کہا جناب جھوٹ بول رہے ہیں، مرزا غلام قادیانی ہے، قادیانی نے تو عیسائیوں کو سپورٹ کیا ہے، معاونت کی. کیسے؟ عیسائی بھی کہتے ہیں ابن اللہ، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، اور مرزا کیا کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے خود کہا انت منی بمنزلت والدی. تو دونوں ایک پیج پر آ گئے کہ نہیں آ گئے؟ اسما والدی بھی ہے. ہاں جی، تو یہ دونوں ایک پیج، یعنی کرسچین کہتے ہیں کہ نصارہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہودی کہتے ہیں عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ابن اللہ. اور مرزا قادیانی کیا کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے براہ راست کہا ہے کہ انت منی بمنزلت والدی. تو کیا یہ نصارہ اور یہود اور قادیانی ایک پیج پر آئے کہ نہیں آئے؟ جی یہ جو دوسری ساتھی بات کر رہے تھے کہ شیطان نے کہا کہ میں قیامت تک بندوں پر حملے کروں گا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ میرے جو بندے ہیں اس پر تمہارا داؤ نہیں چلے گا. یہ بھی بالکل شیطان نے بھی کہا الا عبادک منہم المخلصین. مخلصین. ہاں، تو وہ استثناء تو خود جو مخلص بندے ہیں ان پر داؤ نہیں چلے گا. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کے جو انبیاء کرام ہیں ان کے عمل میں حکمت ہوتی ہے. اب ہمارے ایک وہ خطیب پاکستان علامہ سید شبیر حسین شاہ صاحب حافظ آبادی اس کو سادہ انداز میں بیان فرماتے تھے کہ آدم علیہ السلام کا جنت سے نکالا جانا اس میں بھی ایک حکمت ہے، تشریف لانا اس میں حکمت ہے. جنت میں رہتے تو اس میں نیک بھی ہوتے برے بھی ہوتے. اب حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ جنت میں تو نیکوں نے جانا، ابرار نے جانا ہے، سجین والے تو کہیں اور جائیں گے. تو کہا کہ اے آدم تو دانا کھا لے، تو زمین پہ چلے جانا، پھر دوبارہ تجھے لے لوں گا جنت میں. لیکن جو تیرے ایمان والے ہوں گے دوبارہ آ جائیں گے، جو گندے ہوں گے وہ جہنم کی طرف چلے جائیں گے. تو ہر بات میں حکمت ہوتی ہے، اللہ کے انبیاء کے عمل میں حکمت ہوتی ہے. اچھا شاہ جی، آپ جو فرما رہے تھے کہ وہ خدا کا بیٹا ہونے کا بھی کہتا ہے، تو یہ اس کی عبارتیں جو ملتی ہیں کہ مجھے وہی نازل ہوئی ہے کہ انتا ممائنا، ٹھیک ہے، کہ تو ہمارے پانی میں سے ہے، تو اس سے بھی تو وہ بیٹا ہی ثابت ہو رہا ہے نا. پانی مطلب مین نطفہ، تو مطلب غلاظت ہے نا، اس کو تو میں غلاظت نہیں میں ویسے صحیح استدلال کی ہے، میں صحیح سمجھاؤں کہ یعنی ہمارے پانی سے ہے مطلب نطفہ. میں جی اس میں بالکل یہاں مائنا نطفہ ہے. میں نے حدیث پاک لکھی ہے کہ حدیث پاک میں بھی ماں بمانا نطفہ استعمال ہوا ہے، اور مرزا قادیانی نے بھی یہاں اسی معنی قرآن میں پاک میں سیالب صاحب، تو قرآن پاک میں ماں مہین ہے نا جی، وہ تو قرآن پاک میں ماں کا لفظ ہے. گزارش یہ ہے کہ میں جو حوالہ یہ میں نے دیکھا ہے، مفتی صاحب اور آپ دونوں اس کے اسپیشلسٹ ہیں، یہ جو ہے نا یہ انت منی بمنزلت والدی، یہ روحانی خزائن میں ہے. جو ہے نا وہ دوسرے جو اقوال ہیں اسما والدی وہ بشرا میں ہے. وہ بشرا میں ہے، تو وہ بشرا کی حیثیت قادیانیوں کے ہاں وہ روحانی خزائن جتنے نہیں. تو اس لیے میں زیادہ ترجیح دیتا ہوں کہ جس کو یہ جھٹلا نہ سکے، بشرا کا یہ انکار کر دیتے ہیں. السلام علیکم. اچھا ولادی کے بھی الفاظ ہیں اور انتا منی بھی منزلاتی اولادی کے بھی الفاظ ہیں. اولادی روحانی خزائن میں ہے. جی روحانی خزائن میں جلد 17 صفحہ 452، جلد 20 صفحہ 376، جلد 22 صفحہ 581. یعنی روحانی خزائن میں والدی اور اولادی دونوں الفاظ ہیں. دونوں الفاظ ہیں. اب دیکھیے یہ سرین کفر ہے، لم یلد ولم یولد کے خلاف ہے. اور پھر قرآن پاک کی متعدد مقامات پر کہ کفار یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنا بیٹا بنا لیا. سبحانہ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں اس سے پاک ہوں. هو الغنی، وہ بے نیاز ہے.
لہو ملک السماوات والارض، زمین اور آسمان کا وہ مالک ہے، لیکن اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ تو اب یہ جو ہے یعنی عیسائیوں نے بھی ابن اللہ کہا عیسیٰ علیہ السلام کو، اور قادیانی نے اپنے آپ کو اور اللہ پر بہتان باندھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا ہے کہ تو میری اولاد کی منزلت پر ہے۔ اب یہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ انت منی بمنزلت اولادی۔ اب وہ جو منزلت کا لفظ ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی شیر خدا، علی تیری اور میری وہی منزلت ہے جو ہارون علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام کی ہارون علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ تو جناب وہ نبی کی نبی کے ساتھ منزلت تو ہے، بھائی کی بھائی کے ساتھ ہے، لیکن سوال یہ کیا خدا جو ہے وہ بندے کے ساتھ بھی کوئی تعلق ہو سکتا ہے باپ بیٹے کا؟ اللہ تعالیٰ کا ہرگز نہیں ہے۔ تو یہ اگر کوئی قادیانی عبرت حاصل کرنا چاہتا ہے تو یہ مرزا غلام قادیانی نے صریحاً کفر لکھا، جس میں ایف اینڈ بٹ کی اور استعارے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ قرآن مجید کی آیات کے صریحاً مخالفت ہے اور خلاف لکھا گیا۔ اگر کسی کا ذرہ برابر بھی ضمیر زندہ ہو کسی قادیانی کا تو توبہ کرنے کے لیے مرزا کا یہ قول کفریہ جو ہے کافی ہے۔ جزاک اللہ۔ بولیے اب آپ حضرات۔ اچھا، یہ جو شاہ جی حوالہ دے رہے ہیں انتا منی بمنزلتی والادی، یہ روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 709 کے اوپر ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہاں یہ جو پورا صفحہ ہے نا یہ عربی کے اندر ہے، اور اس کا سیاق اور سباق میں تو اس سے بھی بڑی بڑی باتیں ملیں گی، ایسی باتیں کہ الامان واللفظ۔ اور اسی انتا منی بمنزلتی والادی کے نیچے حاشیہ لکھا ہے، اور یہ لکھنے والا بھی حاشیہ خود مرزا قادیانی ہے۔ حاشیہ لکھ کے عربی کے اندر ہی کہتا ہے کہ اللہ پاک ویسے تو پاک ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو، کہ ان یکون لہ ولدن، اللہ تو اس سے پاک ہے، لیکن ھذا استعارۃ، یہ ایک بہت بڑا استعارہ ہے، اور اس کی مثالیں جو ہے نا قرآن کے اندر جا بجا ملتی ہیں۔ تو لہٰذا میں نے جو کہہ دیا ہے نا اس میں کوئی بری بات نہیں، کوئی شرک نہیں ہے۔ یہ دیکھ لیں، اس کے حساب کتاب دیکھ لیں۔ جی شاہ جی حضرت، وہ ایک اور بات بھی ہے نا مفتی صاحب کہ جو قادیانیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ جی یہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اچھا معذر جنید، ذرا بات کمپلیٹ کر لوں۔ اصل میں تو استعارہ، ہر چیز کو تو استعارہ کہتے ہیں۔ استعارہ کی شرطیں بھی پتہ ہے تمہیں، استعارہ کی تعریف پتہ بھی ہے تمہیں؟ مرزا قادیانی ہے کوئی قادیانی ادھر آئے جو ہمیں بتایا کہ یہ استعارہ، what is this, what is definition of استعارہ؟ ہاں جی، اس کی شرائط کیا ہیں؟ ہماری اصول فقہ کے اندر اس کی پوری شرائط موجود ہیں۔ منہ چکے ہمیں استعارہ 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 کے رنگ میں کیڑا رنگ اتنے پی گیا استعارہ دا بھائی؟ جی جنید کریں بات۔ جی اب مفتی صاحب ماشاء اللہ سے اس کا ذرا تھوڑا سا ہمیں بھی وضاحت کر دیتے ہیں کہ استعارہ کی کیا شرائط ہے، تاکہ وہ ذرا اور یہاں سننے والوں کو بھی فائدہ ہو جائے۔ جی ضرور۔ ویسے تو اس کے اوپر میں اب ختم نبوت فورم کھول لیتا ہوں، اس میں ہم نے یہ باقاعدہ بڑی دیر کا جو ہے نا، میں 1 منٹ کھولوں تو بڑی دیر کا جو ہے نا اس کے اوپر کلام کر کے ہم نے جو ہے نا رکھا ہوا ہے۔ آپ کریں بات، میں ذرا یہ سرچنگ ہو رہی ہے تو میں اچھا، یہ جو آپ نے ماشاءاللہ سے بڑا زبردست حوالہ دیا اور اس پہ بات کی شاہ جی نے، میرا اس میں ایک اور پوائنٹ بھی تھا، وہ یہ کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب سے افضل مانتے ہیں۔ اب ہمیں پتہ کہ انسان کو سب سے زیادہ عزیز اولاد ہوتی ہے، استغفر اللہ، یہ تو ہے ہی شرک، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ تو کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو قادیانی ہے وہ کوئی ایسی چیز دکھا سکتے ہیں کہ جی وہ جناب؟ اچھا جنید آ گیا بھائی، پٹاری کھول لی ہے میں نے۔ تو یہ بھائی یہ آپ نیٹ کے اوپر بھی جا کے سرچ کریں گے، استعارہ، تشبیہ، کنایہ کی تعریفات و اقسام، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ ہماری ہی پوسٹ کے اوپر اور ہمارے فورم پر ہی پہنچیں گے۔ جی جی، میں یہاں پہ بلکہ ویب سائٹ بھی لکھ دیتا ہوں نیچے، تاکہ کمنٹس والوں کو جو ہے نا وہ پتہ چلے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ یہ جو تشبیہ ہے، تشبیہ دینے کے بھی پورے قاعدے قاعدے کو لیے ہیں بھائی، ایسے تشبیہ نہیں دے سکتے، اس کے باقاعدہ ایک تعریف ہے، پھر ارکان تشبیہ ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ایسے تشبیہ نہیں دے سکتے۔ تو وہ آپ 5 اس کی جو ہے نا وہ ارکان ہیں تو وہ وہاں پہ پڑھ لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ پھر قرآن کی آیتیں دے کے، احادیث دے کے،
اور لغات عرب کے حوالے سے بھی گفتگو کر کے اور پھر آپ کی اردو کی بھی چند مثالیں دے کے اس مسئلہ کی وضاحت کی گئی ہے۔ اچھا جی، پھر آگے آ جاتے استعارہ۔ استعارہ کی یہاں آپ کو تعریف مل جائے گی بہترین، اور ارکان استعارہ مل جائیں گے، ٹھیک ہے۔ مستعار لاہو ہوتا ہے، مستعار منہ ہوتا ہے، ایک وجہ جامع ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے پھر آگے یہ تو تھے ارکان استعارہ۔ پھر آگے جناب اقسام استعارہ ہے۔ ایک استعارہ وفاقیہ ہوتا ہے، ایک استعارہ انادیہ ہوتا ہے، ایک استعارہ عامیہ ہوتا ہے، ایک استعارہ خاصہ ہوتا ہے۔ پھر ان سب کی امثلہ بھی دی ہیں، اور اس کی مکمل آپ کو جو ہے نا تحقیقات اور ریسرچ آپ کو اس مضمون کے اندر مل جائے گی۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو ایسے منہ اٹھا کے استعارہ کیا ہے استعارہ؟ ہاں جی، آ کے ان کے ارکان کے اوپر بات کرو۔ یہ جو کہہ رہے استعارہ کے رنگ کے اندر میں خدا کا بیٹا ہوں، تو ادھر ثابت کرو ذرا، اس میں مستعار لاہو کون ہے، مستعار منہ کون ہے، اور وجہ جامع کون سی ہے؟ وہ وجہ جامع بتاؤ تم جی۔ جی بالکل، میں نے نیچے دوستوں کے لیے لنک پیسٹ کر دیا ہے اس کا، وہ جا کے جو ہے وہ آپ اس کو دیکھ لیں۔ کیا یہ وجہ جامع یہ تھی؟ اللہ معاف کرے، نقل کفر نہ باشد، کہ زنا کاری کرنا، شراب نوشی کرنا، رنڈی بازی کرنا، لوگوں کے گھپلے کرنا، یہ ہے وجہ جامع؟ کون سی وجہ جامع ہے؟ کوئی ایسی کوئی وجہ تو افضل البشر اور افضل الکائنات میرے آقا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی ایسی کوئی وجہ نہیں ہے کہ جس وجہ سے ہم کہہ سکیں کہ یہ اللہ ہے یا اللہ کے بیٹے ہیں یا اللہ والی خوبی ہے ان کے اندر۔ اور یہ شرک ہے، کھلا شرک ہے۔ یہ جو ان کا یہی میں پوائنٹ لے رہا تھا کہ میں نے پوچھا ان لوگوں سے سوال نا، تو ان کو یہ بھی میں نے کہا کہ تم لوگ یہ جھوٹ بولتے ہو کہ تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے افضل سمجھتے ہو، اصل میں تو تم مرزا قادیانی کو سب سے افضل سمجھتے ہو، جب صحیح مان لیا ہے۔ یہ دیکھیں نا، آج کل جنید اور مرزا جونیئر جیل میں ہے، وہ بھی اس کے نقش قدم پہ چل رہا ہے نا۔ وہ اس نے ٹوٹل عقائد اور نظریات مرزا قادیانی سے لیے ہیں۔ وہ بھی کہتا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ مجھے 60 سال کی اپنی عمر دے دو تو میں تجھے منی خدا بنا دوں گا، اور جنت میں جا کے کن فیکون کی صفت بھی دے دوں گا، اور وہ ہے نا کہ حی، اللہ کی جو صفت ہے حی، تو وہ کہتا ہے کہ دیکھو جنت میں جا کے تمہیں موت آنی ہے کوئی، تو لہذا موت نہیں آنی، تو وہ حی والی صفت جو ہے نا وہ اللہ تمہیں دے دے گا۔ اب حالانکہ یہ ٹوٹل عقیدہ جو ہے نا مرزا قادیانی کا ہے، اور یہ شرک ہے۔ اور بے وقوف الو کے پٹھو، تمہیں پتہ ہی کون نہیں حی کس کو کہتے ہیں؟ حی مطلق زندگی کو کہتے ہیں، زندہ جو ہوتا ہے وہ حی ہوتا ہے۔ حی وہ نہیں ہے جو اللہ کی صفت حی ہے، وہ کچھ اور ہے۔ جو اصل سے ہو ابد تک رہے اس کو حی کہتے ہیں۔ ہاں جی، تمہیں بھائی کا پتہ ہی کون نہیں، لفظوں کے ساتھ کھیلتے ہو تم، لفظوں کی کھلواڑ کے ساتھ لوگوں کے عقائد و نظریات کو خراب کرتے ہو، بے وقوف ہو۔ وہ انجینئر ہے، وہ انجینئر تک محدود رہتا نا تو وہ ٹھیک تھا۔ جب وہ مطلب قرآن اور حدیث کا پتہ کچھ خاک نہیں ہے تو پھر وہ مرزا قادیانی کی طرح جب کچھ اس طرح کی باتیں کرے گا تو وہ پھر یہی چیزیں سامنے آئیں گی نا۔ ابھی جنید میں نے نا کتاب ایک لکھ رہا ہوں، بس اینڈ پہ پہنچی ہے، اور کتاب کا نام رکھا ہے مرزئی عقائد باطلہ، اور اس کے اندر میں نے یہ طرز اپنایا ہے کہ مرزا جونیئر جیلمی کے ایک ایک عقیدے اور نظریے کو میں نے مرزا غلام قادیانی کی کتابوں سے ثابت کی ہے، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی کی ایک ایک بات کو میں مرزا جونیئر جیلمی کی تقریروں سے ثابت کی ہے، تو کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔
تو اسی موضوع کے اوپر اتنی تفصیلی گفتگو کی ہے. وہ کتاب آئے گی انشاءاللہ، آپ کو لطف آئے گا اور آپ کو پتہ چلے گا. یہ دونوں ایک ہیں، اصل میں دونوں ایک ہیں یہ. جی وہ کیا کہا تھا، ایک ہی گوہر کے دو، وہ میرے آپ کو تو یاد ہوگا زبانی، وہ کیا ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. ایک تصویر کے دو رخ یا ایک سکے کے دو رخ. اچھا ایک آخری سوال ہے، مختصر سا سوال ہے. جی یہ شاید افضل بھائی یہاں پہ ہوتے ہیں تو ان کو پتہ ہوگا کہ یہاں پہ جب کسی بندے کو ریکروٹ کیا جاتا ہے نا، تو اس کے مختلف ٹیسٹ ہوتے ہیں. مثلا ایک تو اس کا ہوتا ہے، فرض کر لیں انالیٹیکل سکلز ایویلویٹ کیے جاتے ہیں، پھر اس کا بیک گراؤنڈ چیک ہوتا ہے، پھر اس کی ریلائبلٹی، پھر ریفرنسز چیک ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ اور اس کے بعد جا کے اس کو ریکروٹ کیا جاتا ہے، ڈائریکٹ اس کو اپائنٹ نہیں کیا جاتا. تو آیا یہ مرزا اس کسوٹی سے گزرا ہے کہ یہ اپنے آپ کو یہ نعوذ باللہ نبی ڈکلیئر کرے، اور اس کے اگر کوئی ٹیسٹ ہوئے تو وہ کون سے ہیں؟ یہ مرزا جونیئر کی بات کر رہے ہیں آپ؟ نہیں یہ مرزا سینئر. مرزا جس طرح آپ سینئر کہہ رہے ہیں یہ رنڈی باز تھا، جھوٹا تھا، عورتوں کا ٹھرک تھا، اس کو افیمی تھا، بھنگی تھا، تو یہ تو سارے ٹیسٹ اس کو فیل کرتے ہیں. یہ کہ نہ اس کی کوئی ریلائبلٹی تھی. میری جان، آپ کہ اللہ عمر آپ کی لمبی کرے. اگر آپ کی عمر اس ٹائم کوئی 45 سال ہے تو اگلے 45 سال اور بھی ریسرچ کر لینا، بچوں نکلنا ککھ بھی نہیں جائے. میں تھن دس قادیانیت کچھ بھی نہیں ہے، خدا کی قسم کچھ بھی نہیں ہے. کوئی مطلب کوئی ہوتا ہے نا، کوئی چیز کچھ بھی نہیں ہے. بس خلاصہ یہ ہے جناب. وہ کہتے ہیں کولوں کی دلالی میں منہ کالا، جتنا اس میں آپ اس کو کھینچتے جائیں گے وہ گندے ہی ہوں گے، کوئی ایسی چیز نہیں نکلے گی. آپ نے بالکل صحیح فرمایا. لیکن ویسے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ان کی براٹ پہ بندہ کوئی جائے اور ان سے اس قسم کا کوشچن کرے تو اس کا ڈیفینس آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نعوذ باللہ وہ شاطمیت پتر آتے ہیں جی، وہ فلاں کیسا تھا، اس بس آخری حل ہوتا ہے. شاطمیت ہوتی ہے، بک بک ہوتی ہے. مرزا غلام قادیانی کی کتابیں جب آپ کھولیں گے، مرگی کے دورے ان کو پڑھنے شروع ہوں گے. حتیٰ کہ ہم نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ کل تک یہ کہتے تھے قرآن سے بات کریں، اب تو ہم نے دیکھا دیکھی قرآن بھی کھولنے شروع کر دیے، لیکن قرآن سے بھی بھاگ جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں قرآن کھول کے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ قرآن پڑھا ہے، یہ حدیث پڑھی ہے، نکال کے دکھاؤ کہ مسیح موعود کی کوئی علامت ہوگی کہ وہ زانی ہوگا، مسیح موعود شرابی ہوگا، قرآن سے دکھانا ہے تم نے. مسیح موعود جو ہوگا وہ رنڈی باز ہوگا، یہ قرآن سے دکھانا ہے. دوڑ جاتے ہیں. بھائی جب مرزا قادیانی یہ کہہ سکتا ہے کہ ایک حدیث کے اندر میری علامتیں ذکر ہیں، وہ 2 زرد چادریں ہیں، تو وہ ایک اوپر والی زرد چادر ہے کہ مجھے پاگل پنی کے مراکی دورے پڑتے ہیں، اور ایک نیچے والی زرد چادر ہے کہ دن اور رات میں 100 دفعہ میں ٹٹی موتر کرتا ہوں. تو بھائی دیگر بھی علامتیں تو ہوں گی نا، کہ صرف یہ 2 ہی علامتیں حدیث میں تھیں. وہ زنا کاری، شراب نوشی، کیونکہ مرزا جی تو اور بھی بڑے کام کرتے تھے نا، تو وہ سارے پھر قرآن دی سے ثابت کرو نہ ہو. ہاں جی چلیں، بہت شکریہ، جزاک اللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے، جی خوش رکھے. اور بھائی آپ کی بات کا مختصر جواب یہ ہے، السلام علیکم سب مسلمان بہن بھائیوں کو، کہ قادیانیت سوائے اس کے کہ ایک جھوٹ کا پلندہ ہے، اور جھوٹ ہی جھوٹ انہوں نے اکٹھا کیا ہوا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے. بھائی قرآن کے اوپر جھوٹ ہیں، حدیث کے اوپر جھوٹ ہیں، اولیاء کرام صوفیاء کرام کی طرف جھوٹ ہیں، بزرگوں کی طرف جھوٹ ہیں، حتیٰ کہ اپنے زمانے کے جو مرزا صاحب کے مولوی تھے ان کی طرف بھی انہوں نے جھوٹ ہی بولے ہوئے ہیں. تو میرے پیارے بھائی، دوسرا آپ کا تھا کہ ان کی لائف پہ جا کے ان سے بات کریں. میرے بھائی اگر تو آپ کا اتنا دل مضبوط ہے کہ آپ کو اتنی زیادہ تبلیغ آئی ہوئی ہے کہ آپ تبلیغ کے جواب میں مرزے کے اوپر درود و سلام بھی آپ سن سکتے ہیں، اور جو انہوں نے دوسری شاطمیت جب لاجواب ہو کے کرنی ہے وہ بھی سننے کا آپ کا جگرا ہے، تو بھائی چلیں جائیں، آپ کو نہیں ہم روکتے. وگرنہ بیسٹ حال یہی ہے کہ اپنے کسی مسلمان بندے کی لائف پہ، اپنے کسی مسلمان استاد کی لائف پہ، اپنے کسی مسلمان بھائی کی لائف پہ بیٹھیں، سیکھیں. جو آپ نے رد کرنا ہے وہاں پر قادیانی آتے ہیں، بے شمار آتے ہیں، صبح سے لے کے شام تک آتے ہیں. ان کے ساتھ آپ اپنا فریضہ پورا کریں. ان کی لائف پر جا کر نہ انہوں نے آپ کو بات کرنے دینی ہے. آپ کا مجھے نہیں پتا میرے پیارے ہیں، آپ کا مجھے نہیں پتا میرے پیارے ہیں.
آپ کا مجھے نہیں پتا، میرے پیارے صاحب بیٹھے ہیں، ان کو بھی ایک عمر ہو گئی ہے، سیالوی صاحب ہیں ماشاءاللہ، انہوں نے ان کے دین کے اوپر کتابیں لکھی ہوئی ہیں، اتنا زیادہ اس کو جانتے ہیں۔ خاکسار بھی ہے جس نے مرزا کی تاریخ کے اوپر بڑی ریسرچ کی ہوئی ہے، تو ہم لوگوں کو تو بھائی وہ بولنے نہیں دیتے، آپ یہ کو میں نے اگر آپ کو بولنے سنا دیں تھا تو آپ کیا بڑے لکی ہوں گے بھائی۔ میں نے آپ کو سنا تھا پرسوں عمرے کی براڈ میں نا، جب وہ تینوں بھاگ گئے تھے آپ سے، وہ کہتے ہیں جی قرآن کھولیں، اور آپ نے میرے خیال ہے سورہ انعام کی کسی آیت کا حوالہ دیا تھا، پھر تذکرہ کی کوئی بات انعام کی کی آیت بات 83 آیت 93 سے سورہ انعام کی دکھایا تھا مرزا صاحب کا جی ذکر قرآن میں۔ ہاں میں سن رہا تھا آپ کو، بالکل وہاں پہ بیٹھا تھا میں، اور آپ نے درست فرمایا جی بالکل۔ یہ بس وہ ہمیں وہ آپ کہتے ہیں نا کہ وہ آیا ہوتا ہے کہ چلے جو لفظ دو سنے آپ سے ان کو جا کے کہیں ہاں جی پروف کرو، تو واقعی وہ یہ نا جن لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ مرزے کے اوپر پہلی آپ لوگوں کو سب کو پتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کب ہوئی، اقرا باسم ربک الذی خلق، سب کو پتا ہے، مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے بچے کو پتا ہے۔ قادیانی آپ کے سامنے 3 بیٹھے ہوئے تھے، بڑی پھڑ 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 کر رہے تھے، ان تینوں نے میں سے کسی کو نہیں پتا کہ مرزے کے اوپر پہلی وحی کون سی ہوئی ہے، اور جو وہ بتاتے رہے میں اس کے پیچھے سے ان کو الہام نکال کے تینوں کو دکھاتا رہا، چھٹی کرا دی، اور پھر ان کو بتایا بھی کہ مرزے نے کون سا کہا ہوا ہے کہ مجھ پر سب سے پہلے الہام ہوا ہے۔ اور ان جاہلوں کا دیکھ لیں، وہ مرزے کے الہاموں کو جو الہام ہو رہے ہیں وہ اس کو وہیاں سمجھتے ہیں کہ جبرائیل فرشتہ لے کے آتا ہے، یہاں تک تو ان کی جہالت کا۔ اور جب ان سے پوچھا کہ دکھاؤ بھائی کہاں پر لکھا ہوا ہے مرزے نے کہ مجھے جبرائیل نے آ کے یہ بات بتائی ہے یا مجھے جبرائیل نے آ کے یہ وحی کی ہے، تو آپ نے دیکھ لیا تھا ان کا انجام، تو پلے کچھ ہے ہی نہیں میرے پیارے بھائی، صرف ٹائم کا ضیاع ہے ان کے پاس۔ فیضی بھائی انفیکٹ ایسا ہوتا ہے نا کہ جب ہم جاتے ہیں تو اس میں ایک آبجیکٹیو تو یہی ہوتا ہے کہ جو آپ سے سنا وہ چلے وہاں پہ جا کے کہیں، دوسرا ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے آبجیکشنز کیا ہیں، وہ پھر آگے ہم آپ لوگوں سے تو آپ رہنمائی سنا حاصل کریں کرتے نا، ہیں۔ مفتی مبشر صاحب کو فالو کریں، سیالوی صاحب کو فالو کریں، ایسے دوست جو ان کے ساتھ ڈبیٹیں کرتے ہیں ان کو فالو کریں، لیکن یہ انشاءاللہ یہ لوگ آپ کو اپنی لائف کے اوپر رد کرتے ہوئے نظر زیادہ آئیں گے، وہاں پر تو بحالت مجبوری کبھی جاتے ہیں، اور اس کی بھی وجہ کیا ہے کہ علم الحمدللہ یہ اساتذہ کرام کے پاس سب کے پاس ہے، لیکن انہوں نے موقع ہی نہیں دینا، تو پھر جا کے وہاں پر تماشا لگانے کا کیا فائدہ؟ کیوں مفتی صاحب میں غلط صلاح دیتی بھائی ہوں مفتی صاحب ذرا جی دسو۔ بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں کہ یا تو ہم جاتے ہیں تو اول تو ہمیں کال پہ اٹھاتے نہیں ہیں، اگر کال پہ اٹھا لیں گے تو طریقہ واردات یہ ہوتا ہے کہ ہمارا مائک میوٹ کر دیتے ہیں، ہم تھوڑا سا بھی بولنے لگیں گے تو کہتے ہیں کہ نہیں ابھی آپ کی باری نہیں آئی، ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اس کے پیچھے ان کی سازش یہ ہوتی ہے کہ یہ اس بندے کو خاموشی سے بٹھائے رکھو تاکہ اس کے جو ویور ہیں یا اس کے جو فالوور ہیں وہ بھی ہماری براڈ پہ آ کے سنیں بس۔ اب جب آپ اک تھک کے 5-7 منٹ بعد مائک اوپن کرو گے، آخر کتنی دیر بندہ صبر کر سکتا ہے؟ کرو گے اسی ٹائم آپ کو نیچے اتار دیں گے کہ آپ بدتمیزی کر رہے ہیں، آپ کو کہا بھی تھا کہ آپ کو ہم موقع دیتے ہیں۔ تو یہ ان کا طریقہ واردات ہوتا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ہماری براڈ پہ اول تو یہ آتے نہیں ہیں، اگر آ جائیں تو جو موضوع چھڑا ہوتا ہے اس پہ بات نہیں کرتے، ادھر ادھر کی بک 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 بک۔ یا تو ٹھیک ہے چلو اور بھی کسی موضوع پہ کرنی ہے تو بھائی کسی دلیل سے تو بات کرو، دلیل کوئی نہیں ہوئے گی، صرف کہانیاں ہوں گی، باتیں ہوں گی، یعنی باتوں کی جمع پونجی ہوگی بس۔ بھائی باتیں کرنا کون سا مشکل ہے یار، وہ تو گھنٹہ 2 گھنٹے کسی یہ عورتوں کو بٹھا دو تو وہ باتیں کرتی تھکتی نہیں ہیں، ایک سے ایک بات بنا کے لائیں گی۔ تو باتیں کرنا تو زنانیوں کا کام ہوتا ہے، تو جو بھی بات کرنی ہے دلیل سے کرو، جو بھی اعتراض بھی کرنا ہے دلیل سے کرو، ٹھیک ہے جی نا؟ شاہ صاحب، یہ عورتوں کے بارے میں بات نہ کریں، جب تاشی بہن ہے تو وہ ناراض ہو جائیں گی۔ سلطانی صاحب آئے ہیں، انہیں ویلکم کہتے ہیں، حافظ عبد الرحمن سلطانی صاحب۔ تاشی بہن آئی ہیں تو انہیں بھی ویلکم کہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ آمین، بہت مہربانی جی، سب کو میری طرف سے بہت بہت سلام۔ تے قبلہ مفتی صاحب، مفتی مبشر شاہ صاحب، آپ کو بھی بہت عقیدت سے سلام۔ تو آپ کا تشریف لانا مبارک ہے اس پروگرام میں، آپ ضرور تشریف لایا کریں، اور آپ کی باتیں تو میں پہلے بھی سنتا رہتا ہوں، میں تو آپ کے بہت سارے پروگرام پہ سنتا رہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل اور عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ جی سلطانی صاحب جزاک اللہ جی۔
आना जाना की तो बात ही छोड़ देना। सियालवी साहब तो समझ लो कि हमारे बचपन के हमारे रहनुमा है। जी जी हम सियालवी जब साहब बचपन में तख्ती लिखते थे तो उस वक्त के रहनुमा है, माशाल्लाह तो सियालवी उस वक्त के ही हम इनके साथ हैं और ये हमारे साथ हैं। तो आना जाना तो बात ही अलग है ना। माशाल्लाह तो आना जाना गैरों के लिए होता है, जो गैर होती है ना उनको बंदा कहता है यार आया करें आप, मेहरबानी आपकी, मिन्नत समझ जाता है आप तशरीफ लाया करें, आया करें। नहीं नहीं, ये बातें गैरों के यहाँ होती हैं, अपनों में तो ये है ही नहीं। बेशक अपनों के दरवाजे तो हमेशा के लिए खुले होती हैं भाई, जाओ मर्जी जब वक्त हो आप तशरीफ लाइए, ठीक है ना। ये आपका अपना दरसगाह है, आपकी अपनी बराड है, आपका अपना प्लेटफॉर्म है। जब जी अपना प्लेटफॉर्म है, जब जी हर मफ्तों का बहुत शुक्रिया जनाब। बड़ी ये मेहरबानी सुल्तानी साहब, आप मुफ्ती साहब एवरी डे आते हैं, आप गैर हाजिर होते हैं, ये तो मैं आते हज हैं पर गया हुआ था भाई जी। नहीं। हज के बाद से जब से आए उस वक्त से भी गैर हाजिर, हज से पहले गैर हाजिर थे। मेरा गला खराब सी, मैंने खुश्क खांसी लगी हुई सी, तो बाद अब मैं उम्मीद है इंशाल्लाह हाजिर हुआ करूंगा जनाब, भरपूर तरीके से ठीक है, अब हाजिर होना है, इंशाल्लाह जी जरूर। हाजिर नहीं होना बल्कि तशरीफ लाना है। इंशाल्लाह हाजिरी जरूर होगी जनाब। जी शुक्रिया। सियालवी साहब, ये हमारे साथ माशाल्लाह अजहर शाह साहब शामिल हुए हैं। इनका कल कोई सवाल था, मैं ले नहीं सका था। अजहर शाह भाई पूछे, अभी सियालवी साहब भी बैठे हैं, मोशर शाह साहब भी बैठे, क्या आपने पूछना था कल? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहीं, वो फैज़ भाई पूछना नहीं था, वो एक सवाल यही था, आपको बताना था कि मिर्ज़ा कादियानी के ना 3 जगह से खून तो साबित हो गया, 2 रह गए हैं सिर्फ। वो कादियानी निकाल के देंगे नाक और कान वाले, या हम मौलवी निकालेंगे? यार वो शाहजी, आपका इस सवाल का समझ ले के आधा जवाब तो मैंने निकाल दिया था उस दिन बैठ के। ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧ ਪਚੱਦਾ ਖੂਨ ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਢ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਕੱਢ ਲੈਣੇ जिसको सुनता ही ना हो, जिसको आवाज ही ना आती हो, औरतें बच्चे पीछे चीखे मार रहे हो, वो उसको कोई फिक्र ही ना नहीं हो। है ना सवाल ना शाहरां दा बड़ा सोलड किस्म ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਦੇ ਹਰ ਸੁਰਾਖ ਚ ਖੂਨ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਕਾਇਆ 2 ਸੁਰਾਖਾਂ ਚ ਤੇ ਖੂਨ ਅਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਦਲਾਇਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਾਖ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅੱਧ ਪਚੱਦਾ ਖੂਨ ਕਢਾ ਛੜਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੇ ਵਾਵਾ ਸਾਰਾ ਕਢਾਓ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੇਨੇ ਆ ਪੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਣਾ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਵੋ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾ ਤੋੜਿਆ ਸੀ, ਰੋਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾ ਤੋੜਿਆ, ਕਿਸੇ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਸ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਪਏ ਸਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਟੇ ਮਾਰੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਖੂਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਅਨੇ ਰੋਜ਼ਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਸੀਰਤੁਲ ਮਹਿਦੀ ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਉਹਨੇ रोजा रखे ही को नहीं। ये जब भी रोजा रखने की कोशिश करते थे दौरे पड़ने लग जाते थे। दौरे वो तो लिखे है ना, जो दौरे पैने शुरू किए सन ते पूरा महीना ही रोजा नहीं सी रखिया, ते दौरे ते हजरत जी दे ओ निशान सी ना, पूरी जिंदगी पैंदे रहे ने, क्योंकि वो ते उत्ते वाली जर्द चादर सी, वो तो उत्ते वाली जर्द चादर, हुण जर्द चादर होए निशान और वो भी दौरे, वो तो पूरी जिंदगी जान नहीं ना छड़नगे। शाह जी मेरा वादा तो नहीं है, लेकिन मुझे याद आ रहा है कहीं पर मैंने मिर्जे की नक्सीर फटते हुए पड़ी है, मैं नक्सीर आपको निकाल दूंगा उसकी। शाह जी फिक्र ना करें इंशाल्लाह। ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਛੜੀਏ ਭਾਈ ਜੀ, ਉਹ ਕੱਢ ਛੜੀਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਅੱਧ ਪਚੱਦੇ ਖੂਨ ਅਸੀਂ ਕਢਾ ਛੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਕਿਤਾਬ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਏ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਮੁਹਤਰਮ ਨੇ, ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿਸਮ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦਾ ਤਿੱਬੀ ਮੁਆਇਨਾ। ਉਹਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਫਹਿਰਿਸਤ ਚ ਵੇਖੋ, ਨਕਸੀਰ ਕਿਧਰੇ ਲੱਭ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। पढ़ी है मुफ्ती साहब, मैं ऐसे करके कहना नक्सीर में पढ़ी है, लेकिन नहीं किताब जामे माने किताब है मिर्जे दी बीमारियां दे हवाले नाल, ते ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਿਮਾਰਸਤਾਨੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਛੜੀ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੇਖੋ, ਹਾਂ ਫਰਿਸ਼ਤ ਵੇਖੋ ਕਿਧਰੇ ਲੱਭਦੀ ਜੇ।
नहीं तो मैं किताब खोला फिर ਵੇਖਣਾ ਸਾਦੇ ਮਤਲਬ ਵੇਖਣਾ कड्डो कड्डो खुद मुताला करया करो मुताला करन नाल अल्लाह दे बंदे वे एक गल कड्डन निकलीए ते 10 निकल आंदियां ने मुताला अपनी जिंदगी दा जुज़े लाजम बनाओ ਜਿਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਵਾਲੇ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜੇ ਜਦੋਂ ਪਾਲਟੈਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ 2 ਸਫ਼ੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਓ 2 ਸਫ਼ੇ ਅੱਗੇ ਪੜੋ ਉਹ 2 ਸਫ਼ੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕੁਫਰ ਨਿਕਲ ਆਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਂਦਾ ਵੀ ਵੱਡੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ बिल्कुल ऐसा ही है बिल्कुल ऐसा एनजी रहमतुल्लाह वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि मुफ्ती साहब की हाल है? ठीक हो, खैरियत है? मेरा एक छोटा सवाल है, जी शायद हो सकता नाक़िस इल्म में, कि साडे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस शरीफ है कि जिथे बंदा जिथे को नबी अंबिया फौत होंदे ने उन्हें उत्थे दफन किया जाता है। ਉਹ ਮਰਦਈਏ ਦਾ ਉਹਦਾ ਬੈਤੁਲ ਖਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਉਹਦਾ ਕੀ ਅੱਗੋਂ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਇਹਦਾ ਇਹਦੇ ਥੋੜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਡਾਲ ਦੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਖੁਦ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ ਵੀ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਂਦਾ ਕਿ ਨਬੀ ਜਿੱਥੇ ਇੰਤਕਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਿਸਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਦ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ ਵੀ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਲੱਭਣਾ ਪੈਣਾ ਯਾਰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਨਕਸੀਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਨੀ ਨਕਸੀਰ ਤੇ ਕੋਨੀ ਤੇ ਚਲੋ ਨਕਸੀਰ ਵੀ ਕੱਢ ਲਿਆਨੇ ਆ ਕਿਧਰੋਂ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੈयद ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਲਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ। जी सियालवी साहब आप किधर गए हैं? सियालवी साहब मेरे ख्याल में वो नमाज दे चले गए होने ने ते फोन घर छोड़ गए होने ना ते शायद नमाज वास्ते चले गए होने क्योंकि मैं 1:30 बजे जमात होंदी है ना अल हरा दे विच मैं उत्थे। हाँ हाँ बिल्कुल उस वजह फिर सियालवी साहब की बड़ी ताकीद है। सियालवी साहब ने बड़ा बहुत ज़्यादा स्टडी की है मिर्जाइयां दे बारे बहुत ज़्यादा। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚਲੋ ਜੀ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਬਰੋਡਾ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸ਼ਰੋ ਸ਼ਾਦ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਥੋੜਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਫਲੇਟ ਵਗੈਰਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ जी जी सियालवी साहब ते ज़फ़रुल्लाह शाह साहब दी समझ लो पहली कावश है। शाह साहब तुसीं भी पहले हो, तुसीं पहले दो बंदे शाह साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨੀ ਨੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਝ ਲੋ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ज़फ़रुल्लाह शाह ਤੇ ਦੀਨ ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਆਲਵੀ ਇਹ ਖਿਲਾੜੀ ਜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਸ਼ੈਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬੜਾ ਇਹਸਾਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। ਹਾਂਜੀ माशाल्लाह ਸੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਤਰਬੀਅਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। मुफ्ती साहब आप भी किसी से पीछे नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह आपने भी बड़ा काम किया है इस सिलसिले में। ਹਾਂ ਬਸ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਖੁਦ ਸੋਚਨੇ ਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਵੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਪੈਂਡੇ ਪਾਛੜਿਆ ਸਾਨੂੰ ਔਰ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਖਸੂਸ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮਖਸੂਸ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਰਸੂਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਤੌਫੀਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। मैं ना उतनी उल्टी खून की उल्टी और खून के पखाने है इसमें। खून के पखाने ते लभ गए ने उल्टी भी खून दी उल्टी ते चलो खून दी उल्टी मूँह दे विचों भी खून हो गया। हुण किहड़ा रह नक रह गया ते कन्न रह गया ना ते नक जिहड़ा वे नक दे विचों नकसीर ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਜੇ। ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਸੁਰਾਖ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੇ? और सादे मतलब बच्ची को नहीं बच्ची सुराख ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹਰ ਸੁਰਾਖ ਚੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ। बवासीर
ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਪੁਰਾਣਾ ਖੂਨ ਹੈ ਉਹ। अच्छा अच्छा ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਖੂਨ ਇਜਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਨੱਕ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਖੂਨ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੂੰ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ, ਸੀਰਤੁਲ ਮਹਿਦੀ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਮਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਗੂੰ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਪਿਆ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਜੇ ਸੀਰਤੁਲ ਮਹਿਦੀ। ਮੈਂ ਪੀਜੀ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਖੂਨ ਨਿਕਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਗਾੜਾ ਗਾੜਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਲਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਰੂਹਾਨੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। ਉਹ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਰੂਹਾਨੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਅੱਲਾਹ। ਉਹ ਤਾਂ ਨਾ ਰੂਹਾਨੀ ਖੁਦਾਨ ਜੀ ਹੋਈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰੂਹਾਨੀ ਹਰ ਗੱਲ ਉਹ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਆਂਦੇ ਰੂਹਾਨੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੁਣ। इसे वास्ते तो अपनी किताब का नाम है रूहानी खजाना लिख रूहानी खजाए राशिद। अल्लाह पाक हिदायत देन बस। यार फैसल, बड़ी अजीब जी गल है कि पिछले कुछ दिन पहले ही, कोई महीना को पहले यह हवाला मैं खुद सेव किया किधरे कि मिर्जे कादियानी ने कहा कि नबी जिथे विसाल करता कबर ओदी उत्थे ही बनती है। ਹੁਣ ਸਰਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਰਚ ਚ ਆਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿੰਜ ਮੈਂ ਸੇਫ ਕਰ ਬੈਠਾ। ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹੀ ਮੈਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਭੇਜਣਾ, ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਯਕੀਨ ਜਾਣ ਵੱਲਾ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਸੇਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੇਫ ਕਰ ਬੈਠਾ ਹਵਾਲਾ। ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਬੈਤੁਲ ਖਲਾ ਚ ਦਫਨਾਇਆ ਹਨ ਨੇ, ਦਬਿਆ ਹਨ ਨੇ। ਬੈਤੁਲ ਖਲਾ ਚ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਸੀ ਨਾ ਬੈਤੁਲ ਖਲਾ ਜਿਹਦੇ ਚ ਮਰਿਆ ਸੀ। ਦਫਨਾਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਬੈਤੁਲ ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੈਤੁਲ ਖਲਾ ਕਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੈਤੁਲ ਖਲਾ ਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਬੈਤੁਲ ਦੁਆ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਖਲਵਤ ਨਸ਼ੀਨੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਲੈਟਰੀਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਾ ਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਉਹਦੇ ਚ ਕੁੰਡੀ ਮਾਰ ਕੇ 2-3 ਘੰਟੇ ਉਹਦੇ ਚ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਜ਼ਿਕਰੇ ਖਬੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜੇ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਜ਼ਿਕਰੇ ਖਬੀਸ, ਜ਼ਿਕਰੇ ਖਬੀਸ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਮੁਫਤੀ ਸਾਦਕ ਦੀ। अच्छा माशाअल्लाह। ਖਲਵਤ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸੁਰਖੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ, ਵੇਖੋਗੇ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। सही। हेलो, जिक्र खबीस सफा 34। अच्छा खलवत दे नाम ते सुर्खी है कि मिर्जा कादियानी लटरीन दे विच 2-3 घंटे अंदर कुंडी मार के ओदे विच खलवत नशीनी इख्तियार करदा सी। उस जगह ते पहले टॉयलेट बनाया सी, खलवत नशीनी बनाने तो पहले। हाँ, लटरीन सी पहले की है ही लटरीन सी। अच्छा, बाद में भी लैट्रीन ही रही। आओ लटरीन ही रहनी है हुण। ਸਭ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦਾਰੁਲ ਕੁਫਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਦਾਰੁਲ ਫਿਕਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਟੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਇਹ ਲਟਰੀਨ ਹੈ, ਉਹੀ ਕਮਰਾ ਸਾਜੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁਰੀਦਨੀ ਆ ਕੇ ਨੰਗੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਹਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਕਮਰਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਨੀ ਦੀ ਚੁੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹਨੇ ਲਟਕਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਦੇਖੋ, ਡਾਕਟਰਾਨੀ ਜਦੋਂ ਮਰ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਦੁਪੱਟਾ ਉਹਨੇ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਦੇਖੋ, जी जी, ਉਹਦਾ ਦੁਪੱਟਾ ਉਹ ਇੱਕ ਲੱਗੀ ਸੀ ਲੋਹੇ ਦੀ, ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਯਾਰ, ਲੋਹੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਰ ਨਾਲ ਲਾਈ ਦੀ ਹੈ, ਲੋਹੇ ਦੀ ਕੁੰਠੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੰਡੀ ਜਾਂ ਕੁੰਠੀ ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਲੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਿੱਲੀ ਜਾਂ ਕਿੱਲ ਕੋਈ ਸਮਝ ਲਓ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਬੰਦਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਰਤੂਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਅਸਲ ਚ ਨਾ ਦੁਆ ਕੇ ਆਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਇਹਦੇ ਦੁਪੱਟੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪਏਗੀ ਤੇ ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆਏ ਮਗਫਰਤ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਇਹ ਲੋ ਇਹਦੇ ਕਰਤੂਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਲੂਮ ਹੈ ਨਾ ਕੋ ਬੰਦਾ ਠਰਕੀ ਹੈ। ਕਰਤੂਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇਹਦੀਆਂ। ਇਹ ਮਸੀਹ ਸਾਜੇ ਬੰਦਾ ਲਾ ਲਿੱਤਰ ਲੈ ਦੇ ਫਾਇ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਲੈ। नहीं ये तो फर्क लगता मुझे। पीर साहब ये भी सुनिया कि इन्हों स्विमिंग का बड़ा शौक सी, स्विमिंग वास्ते स्पेशल जगह बनाई थी जिहदे च ना समझ गए हो तुसीं सारे। की किहदे वास्ते?
ਸਵੀਮਿੰਗ ਵਾਸਤੇ, ਨਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਰਾਕੀ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਇਹਨੂੰ। ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕੀਚੜ ਥੈਰੇਪੀ। ਇਹ ਕੀਚੜ ਥੈਰੇਪੀ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਬੜੀ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਾਜੇ। ਹਾਂ, ਸੀਰਤੁਲ ਮਹਿਦੀ ਚ ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਹੋ ਗਏ ਬਿਮਾਰ, ਤੇ ਬਲਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹਦਾ, ਕੀ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਾਨ 85, ਕਿ ਇਹਦੀ ਮੱਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 16 ਦਿਨ ਤੱਕ ਖੂਨ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਦਰਦੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮੱਕਤ ਹੋਏ ਪਛਵਾੜੇ 'ਚ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਕੀਮਾ ਨੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੰਝ ਕਰ, ਤੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਰੇਤ ਰੂਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੀਚੜ ਵਗੈਰਾ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੇਪ ਕਰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਲੇਪ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮੱਕਤ ਦਾ ਖੂਨ ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਇਹ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੰਗਵਾਇਆ ਜਨਾਬ ਕੀਚੜ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਲੇਟੜੀਆਂ ਲਈਆਂ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਦਾ ਬਕਤ ਦਾ ਖੂਨ ਕਿਧਰੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਸਮਝ ਆਈ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸੈਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਲ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੁਆਲੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਛੱਪੜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪਿਓ ਹੈ ਵੇ ਸੀਰਤੁਲ ਮਹਿਦੀ ਸਫਾ 203 ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੇ कि एक दफ़ा हजरत साहब सख्त बीमार हो गए और हालत नाजुक हो गई। हकीमों ने ना उम्मीदी का इजहार कर दिया, नबज भी बंद हो गई मगर ज़ुबान जारी रही। वालिद साहब ने कहा कि कीचड़ लाकर मेरे ऊपर और नीचे रखो, चुनाचे ऐसा किया गया और इससे हालत रूबा सलाह हो गई। हेलो हुन मंदे हो? नहीं, वो शाह साहब जिसका वो जिक्र कर रहे हैं, मिर्जा बचपन में जो तैरा करता था, वो मैं हवाले पढ़कर सुनाता हूँ। ओ कादियान दे छप्पड़ च सीरतुल महदी हिस्सा अव्वल सफ़ा 258 है, कहानी नंबर 288 है। मैं बचपन में इतना तैरता था कि एक वक्त में सारे कादियान के इर्द गिर्द तैर जाता था। खाकसार अर्ज करता है कि बरसात के मौसम में कादियान के इर्द गिर्द इतना पानी जमा हो जाता था कि सारा गांव एक जजीरा बन जाता था। अच्छा, अब इस पानी की पर तबसरा खुद मिर्जा कादियानी वो करता है मलफूजात में। कादियान के इर्द गिर्द नशेबे ज़मीन में बारिश और सैलाब का पानी जमा होकर एक जौहर सा बन जाता था, जिसको यहाँ ढाब कहते हैं। जिन अयाम में ये नशेबे ज़मीन खुश्क होती तो गांव के लोग उसको रफ़ा हाजत के तौर पर इस्तेमाल करते और इसमें बहुत सी नापाकी जमा हो जाती जो सैलाब के पानी के साथ मिल जाती। आज सुबह हजरत अकदस माँ खुदाम जब बाहर सैर के वास्ते तशरीफ लाए तो ढाब के पास से गुजरते हुए फरमाया कि ऐसा पानी गांव की सेहत के वास्ते मुज़िर है। फिर फरमाया इस पानी में बहुत सा गंद शामिल होता है और उसके इस्तेमाल से कराहत आती है। ये मलफूजात जिल्द नंबर 5 है, सफ़ा 291, 8 सितंबर 1907 को ये मिर्ज़ा कादियानी ने ये बताया। तो ये वही पानी है गंदा जिससे कराहत आती है, जिसमें मिर्ज़ा कादियानी तैरा करता था। वाह। हेलो सुन लिया? फखर से बताया कि मैं पूरे तालाब का चक्कर लगा देता था, पूरे कादियान के गिर्द गेड़ा काटता था तालाब। है सब रूहानी गल्लां ने, सब रूहानी, टोटली रूहानियत। समझ आई कि नहीं? है मौलवियों ਤੁਹਾਡੇ समझ को नहीं जाऊंगी। ये बड़ी अजीब रूहानियत है। ਉਹ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਚਿੜੀਆਂ ਫੜਨ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਤੇ ਚਿੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਛੁਰੀ ਕੋਣੀ ਸੀ ਇਹਨੇ ਰੱਖੀ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਬਲਕਿ ਸਰ ਕੁੰਡੇ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਨੁੱਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਖੁਰਦਰੀ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜ਼ਾਲਮ ਇਨਸਾਨ। ਐਡਾ ਜ਼ਾਲਮ ਸਾਜੇ ਚਿੜੀ ਮਾਰ, ਮਸੀਹ ਚਿੜੀ ਮਾਰ। ਹਾਂਜੀ ओके के पीर कुत्ते मार सी और मसीह चिड़ी मार। चिड़ी मार ਇਹ ਉਹੀ ਦੌਰ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲ ਨਾਮ ਇਹਦਾ ਸੀ 10 ਬੰਦੀ, ਤੇ 10 ਬੰਦੀ ਤੂੰ ਵਿਗੜ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਲੜਕੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਦਸੁੰਦੀ ਸੁੰਦੀ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਵਿਗਾੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਨੀ ਅਸਲ 'ਚ ਸੀ 10 ਬੰਦੀ। ਇਹ 10 ਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਰਸਮ ਸੀ ਇੱਕ
ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਵਾਤੀਨ ਮੰਦਰਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ 10 ਬੰਦ ਬਨ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਕੋਈ ਟੁਕੜੇ ਨਾ ਬਨ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਐਨਜੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਈ ਘਸੀਟੀ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਦਾਦੀ ਨਾਨੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਦਰਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 10 ਬੰਦ ਬੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ 10 ਬੰਦੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। 10 ਬੰਦੀ ਯਾਨੀ 10 ਬੰਦ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ کہ کسی ولی اللہ کی دعا سے کوئی بچہ پیدا ہو تو اس کا نام رکھ دیتے ہیں پیراں دتا، ٹھیک ہے، پیر دتا یا پیراں دتا نام رکھ دیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے جناب وہ ان کے اندر یہ رسم تھی، چونکہ چوڑے تھے، یہ بالمک تھے، چوڑے تھے یہ لوگ، تو ان چوڑوں کے اندر یہ ایک رسم تھا کہ جب بچہ کوئی بیمار ہوتا تھا یا پیدا نہیں ہو رہا ہوتا تھا یا دوران حمل ماں کو کوئی تکلیف ہوتی تھی تو وہ 10 بند باندھتے تھے۔ تو یہ ہے اس کے نام کی اصل اور اس کی پیدائش کی اصل، اور وہاں سے یہ بگڑ کے یہ پھر بن گیا تھا جناب 10 بندی سے دسوندی، اور دسوندی سے پھر سندی۔ تو وہ پھر عورتیں اس کو کہتی تھی کہ سندی جڑا ہے نا جی یہ چڑیاں پھڑتا ہے۔ سیرت المہدی میں یہ سارا واقعہ لکھا ہوا ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ بالکل صحیح۔ جی شاہ صاحب ابھی پروگرام جاری رکھنا ہے یا کلوز کر دیں؟ ٹائم ہو گیا ہے۔ بالکل ٹائم ہو گیا سیالی صاحب، تے بس بہترین اج صحیح ہو گیا ہے تے ٹھیک ہے جی۔ شکریہ تمام ساتھیوں کا، بالخصوص علامہ سید ظفر اللہ شاہ صاحب، مفتی سید مبشر شاہ صاحب اور دیگر سلطانی صاحب، فیصل ڈار صاحب، جن بھی ساتھیوں نے حصہ لیا، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ اس پروگرام میں شریک مہمان اور کال کرنے والوں کی آراء، موقف اور خیالات ان کے اپنے ذاتی ہیں، اور ضروری نہیں کہ وہ ہمارے چینل اور ٹیم کے خیالات، آراء اور موقف کی عکاسی کریں۔ ہم کسی دوسرے فرد کی آراء اور موقف کے ذمہ دار نہیں۔